لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم معلم القرآن کتاب کا سبق نمبر 15 جو کہ آخری سبق ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ سبق بہت اہم ہے، آپ توجہ سے پڑھیے، انشاءاللہ کئی ساری الجھن آپ کی دور ہوں گی اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 15، فاعل مفعول۔ اس کے اندر دو چیزوں کا بیان کیا ہے، فاعل اور مفعول۔ پہلے فاعل کے بارے میں بتائیں گے۔ فاعل اس سانچے میں ڈھلا ہوا اسم کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال انہوں نے سمجھایا، خلقن سے خالقن، پیدا کرنے والا۔ خلقن سے کیا ہے؟ خلقن پیدا کرنا، اور اسی سے کیا ہے؟ خالقن۔ تو خالقن کس کے وزن پر ہے؟ فاعلن کے وزن پر۔ تو کیا ہے؟ کام کرنے والے کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ جیسے خلقن سے خالقن، ظلمن سے ظالمن، ظلم کرنے والا، ظلمن ظلم کرنا، ظالمن ظلم کرنے والا۔ اسی طرح شکرن سے شاکرن، شکرن کیا ہے؟ شکر کرنا، اسی سے شاکرن شکر کرنے والا۔ صبرن سے صابرن صبر کرنے والا۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے آئیں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا، جیسے علم سے عالمن، عالمن علم والا، علم رکھنے والا۔ سائل سوال کرنے والا۔ قاتل قتل کرنے والا۔ عامل عمل کرنے والا۔ صادق سچ بولنے والا۔ کاذب جھوٹ بولنے والا۔ خاسر خسارہ پانے والا، نقصان اٹھانے والا۔ داخل داخل ہونے والا۔ یہ تو گیا فاعل کا مسئلہ، امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے مفعول کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفعول اس سانچے میں ڈھلا ہوا اسم اسے ظاہر کرتا ہے جس پر کام ہوا ہو، جس پر کیا ہوا ہو؟ کام ہوا ہو۔ جیسے ظلم سے مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا ہو، جس پر ظلم کیا گیا۔ کیا ہے؟ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا۔ ظالم کیا ہے؟ ظلم کرنے والا، اور مظلوم جس پر ظلم کیا ہے، مفعول کے وزن پر۔ قتل سے کیا ہے؟ مقتول جسے قتل کیا گیا۔ اب قتل سے قاتل ہوگا تو قتل کرنے والا، اور مقتول جسے قتل کیا گیا، مفعول کے وزن پر۔ خلق سے مخلوق، مخلوق جسے پیدا کیا گیا، اور خلق پیدا کرنا، اور اسی سے خالق پیدا کرنے والا جو فاعل کے وزن پر ہے۔ مخلوق مفعول کے وزن پر، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام کیا ہو، جس پر کام ہو۔ تو کس پر؟ خلق سے خالق، خالق نے پیدا کیا کس کو؟ مخلوق کو۔ مخلوق پیدا کیا، پیدا کیا گیا۔ اور غضب کیا ہے؟ غضب سے مغضوب جس پر غضب کیا گیا۔ ملعون جس پر لعنت کی گئی۔ مسئول جس سے پوچھا گیا، سائل پوچھنے والا، اور مسئول جس سے پوچھا گیا ہو۔ ممنوع منع کیا ہوا۔ مکذوب جھٹلایا ہوا۔ مسحور جس پر جادو کیا گیا ہو۔ مرقوم لکھا ہوا۔ یہ تو گیا مفعول کا۔ یہاں پر توجہ کی حاجت ہے، دیکھیے یہ جو میم ہے، یہ میم ہے مضمومہ، یعنی پیش والا میم۔ اس علامت کے استعمال ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ دو۔ یہاں پر بتا رہے ہیں، وضاحت یہاں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی صورت دیکھیے، اگر کسی اسم کے شروع میں پیش والا میم ہو، یعنی میم مضمومہ ہو، اور آخری حرف سے پہلے حرف پر کیا ہو؟ زیر ہو، تو ایسا اسم بھی کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ایسا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے۔ دیکھیے شروع میں میم ہو اور آخری حرف سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم بھی کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے، فاعل ہوتا ہے۔ جیسے محسن احسان کرنے والا، مسلم اسلام لانے والا، مؤمن ایمان لانے والا، مجرم جرم کرنے والا۔ تو یہاں پر دیکھیے غور کریے، شروع میں یہ دیکھیے پیش ہے جیسے انہوں نے بتایا تھا، اور آخری حرف یہاں پر کیا ہے؟ نون ہے، نون۔ تو اس سے پہلے دیکھیے یہ زیر ہے۔ وہی انہوں نے کہا تھا کہ شروع میں کیا ہو؟ اسم کے پیش والا میم ہو، اور آخری حرف سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو۔
اسی طرح آپ ادھر اگر توجہ دیں گے، دیکھیے میم کیا ہے؟ پیش والا ہے، اور آخری حرف کیا ہے؟ اس میں میم ہے، اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ لام پر زیر ہے۔ اس چیز کو آپ پیش نظر رکھ لیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ اسم کے شروع میں کیا ہو؟ پیش ہو، اور آخری حرف سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو، تو بھی کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے۔ مومن ایمان لانے والا، مجرم جرم کرنے والا۔ آگے اور مثالیں دیکھیے، مجاہد جہاد کرنے والا۔ دیکھیے شروع میں کیا ہے؟ پیش والا میم ہے، اور آخری حرف سے پہلے ہاں پر کیا ہے؟ زیر ہے، اس لیے ہم نے سمجھ لیا فاعل ہے۔ منافق نفاق کرنے والا، مفسد فساد کرنے والا۔ اب آپ سمجھتے چلے جائیں گے، اس پر قیاس کر لیجئے۔ مصلح اصلاح کرنے والا، مؤذن اذان دینے والا، مشرک شرک کرنے والا، مفلح فلاح پانے والا، مجرم جرم کرنے والا۔ یہ ہو گئی پہلی صورت۔ کیا بتایا تھا پہلی صورت میں انہوں نے؟ میم مضمومہ کی استعمال کی، کہ اسم کے شروع میں میم مضمومہ ہو، پیش والا میم ہو، اور آخری حرف سے پہلے زیر ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ فاعل ہوگا۔ اب دوسری صورت دیکھیں گے، یہاں پر دوسری صورت بتا رہی ہے اسم کے شروع میں پیش والا میم ہو اور آخری حرف سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو، تو ایسا اسم ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر کام ہوا ہو، یعنی کیا ہوگا؟ وہ مفعول ہوگا، مفعول۔ جیسے معذب، تو دیکھیے شروع میں کیا ہے؟ شروع میں میم پر پیش ہے، میم مضمومہ ہے، اور آخری حرف سے پہلے با سے پہلے کیا ہے؟ ذال پر زبر ہے، زبر، تو کیا ہے؟ جس پر کام واقع ہوا، یعنی مفعول۔ معذب عذاب دیا ہوا، محضر یہ کیا؟ حاضر کیا گیا ہو، حاضر کیا گیا ہوا، یعنی وہ جو حاضر کیا گیا ہو۔ منظر مہلت دیا ہوا، محمد تعریف کیا ہوا۔ اس کے بعد ہے محرم حرام کیا ہوا، مخرج نکالا گیا ہوا، مطہرۃ پاک کی ہوئی، مدخل داخل کیا ہوا، مرسل بھیجا گیا ہوا، مکرم عزت کیا گیا ہوا۔ تو دیکھیے ایک دم آسان ہے کہ اسم کے شروع میں پیش والا میم ہو، آخری حرف سے پہلے زیر ہو تو فاعل ہوتا ہے۔ اسم کے شروع میں پیش والا میم ہو اور آخری حرف سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے۔ ان باتوں کو آپ اپنی اگر کاپی وغیرہ میں لکھ لیں گے تو یہ باتیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ، جیسا کہ ان کا معمول ہے، ان کا طریقہ کار ہے کہ یہاں پر یہ کچھ عبارت لکھتے ہیں نماز وغیرہ کی، اس کے بعد میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کے سامنے۔ تو دیکھیے جیسے کہ لام نیلے کلر کا، تو اس کا معنی یہاں پر کوئی نہیں ہے، اس طرح یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ دیکھیے تا لال کلر کا، تو یہاں پر اس تا کو دیکھ لیں گے اس طرح سے۔ ان کا جیسے یہ لال کلر کا مین، تو اس کے آخر میں دیکھیں گے اس کا معنی سہ ہوگا۔ کاف نیلے کلر کا، تو اس کا معنی تیرے ہوگا۔ اس طرح سے ان کا سمجھانے کا اندازہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔